اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اس طرف اللہ تعالیٰ کا منہ ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں. کل بیان ہو رہا تھا کہ مسجد کے آداب کل بتائے تھے، ان میں سے ایک ادب رہ گیا تھا کہ مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے. مسجد میں آ کے دنیاوی گفتگو کرتے ہیں. البتہ کچھ گنجائش ہے کہ اگر ہم باہر کھڑے ہیں اور جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے، دوست آ جاتا ہے، تو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یار باہر کھڑے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ حرام ہے، کیونکہ مسجد یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. جیسے نماز ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہاں جو ہے باتیں ہوتی ہے، سارا جو ہے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو مسجد بنے گی اس لیے یہاں اگر صرف عبادت کی جائے. یہ ساری جگہ اب عبادت کے لیے خاص ہو گئی ہے. تو اس لیے یہاں اگر ہم باہر سے اس نیت سے آئیں کہ اندر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں یا دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے دنیاوی، وہ اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو مسجد میں صرف اس لیے آنا کہ ہمارا وہ معاملہ جو ہے اس کے لیے بات کر لیں، تو یہ بالکل حرام ہے. علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. البتہ ہم مسجد میں آئے ہیں عبادت کی نیت سے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے ذمن میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے. جیسے عام طور پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی بات پوچھ لیتے ہیں دوسرے سے، تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم مسجد میں آئے ہیں، ہماری نیت کی عبادت کی تھی. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جو ہے مسجد میں جا کے اپنا دنیاوی یہ کام یا یہ بات کریں گے. ہم عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن عبادت کی نیت سے آئے اور درمیان میں تھوڑی بہت جو ضرورت کی بات ہوتی ہے دنیاوی وہ ہو جاتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر نہیں ہے آدمی اس سے بچے. اگر کر لیتا ہے تو اس سے گنہگار نہیں ہوتا. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پر جہاں بھی تم منہ کرو بس اللہ تعالیٰ کا اس طرف منہ ہے. تو اللہ یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا. یہ دیکھو یہ آج کیسا دین ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا دین ہوتا ہے. تو وہ تو اس بات کی طرف رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات آئے اور ہم شور مچائیں، اعتراض کریں اور لوگوں کا جو ہے دماغ خراب کریں، تو وہ اس جو انتظار میں رہتے تھے. تو انہوں نے یہاں شور مچا دیا کہ دیکھو پہلے وہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مسجد اقصی کی طرف، اب اس طرف ہو گیا. یہ عجیب دین ہے، یہ عجیب اسلام ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، چاہے مغرب کی طرف، شمال جنوب، جس طرف بھی میں حکم دوں بھائی اس طرح منہ کر کے پڑھو. یہ تو ہر جہت جو ہے، ہر سمت میری ہے، تو ہر طرف اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی موجود بلا مکان، موجود ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لیکن کسی مکان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مکان کو ہم نہیں مانتے. اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، بلا مکان، یعنی کسی مکان میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، لیکن ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود. اور جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف عرش پر موجود ہے، وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو اللہ تعالیٰ اوپر کیوں بلاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تو معراج والی رات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پھر اوپر چلے گئے اور انبیاء سے ملاقات بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جتنے بھی نبی تھے ان سے ملاقات کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کی تھی آخر میں، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو نماز بھی پڑھائی۔ تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار جو ہے وہ قرآن کا بھی انکار ہے اور حدیث کا بھی انکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت بھی کروائی، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا آسمان، اللہ تعالیٰ سے آخری عرش پر پہنچ گئے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ یہ کس رات کو ہوا، یہ کسی نہ آیت سے ثابت ہے نہ کسی معتبر حدیث سے ثابت ہے کہ یہ معراج کس رات کو ہوئی۔ آج کل اکثر لوگ جو ہے 27 رجب کو کہتے ہیں کہ معراج ہوئی، یہ پکی بات نہیں ہے۔ کوئی 27 رجب کو کہتا ہے، کوئی کسی حدیث میں اور رات ہے، یہ کوئی اور رات کہتے ہیں، تو کنفرم یہ بات نہیں ہے، کنفرم بالکل کہ 27 رجب کو ہوئی ہے۔ آج کل جو لوگ 27 رجب کو پروگرام کرتے ہیں معراج کے، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں معراج ہوئی ہو، رمضان میں معراج ہوئی ہو، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ قرآن حدیث میں کسی آیت میں متعین جو ہے رات نہیں ہے، قرآن حدیث سے نہیں بتائی۔ البتہ یہ تو بتایا معراج ہوئی ہے، یہ پکی بات ہے، اور معراج والی رات ہی یہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ باقی یہ جو آج کل پروگرام کرتے ہیں، یہ صرف جو ہے جہاں بھی کھانے پینے کو دیکھتے ہیں وہاں شریعت بنا لیتے ہیں، اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ 27 رجب کی رات کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا روزہ توڑوا دیا کرتے تھے، زبردستی کہتے تھے کوئی چیز کھاؤ، اگر وہ کہتے ہمیں روزہ نہیں ہے پھر بھی کہتے اگر تمہیں روزہ نہیں تو پھر یہ چیز کھاؤ، زبردستی چیز ان کو کھلا کے روزہ توڑوا دیتے تھے۔ وجہ کیا کہ یہ بات پکی نہیں ہے کہ اس رات کو معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر معراج نہیں ہوئی تو پھر تم نے روزہ رکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم نے اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے۔ ہاں اگر رجب میں کوئی ایسے روزے رکھتا جاتا ہے، ہر کسی کی عادت ہوتی ہے، شروع میں روزے رکھتے ہیں، پھر آخر میں روزے رکھتے ہیں، پھر تیسرے عشر میں روزے رکھتے ہیں، اگر کوئی تیسرے عشر میں روزے رکھ رہے تھے اس میں 27 رجب بھی آ گئی تو اب اس نے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، بلکہ اس کی یہ عادت ہے، عام طور پہ وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں 27 رجب بھی آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر بالخصوص اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میں معراج ہوئی اس رات اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس رات معراج ہوئی یہ پکی بات نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔